السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان کو نکالنا ایک غلطی تھا، بڑا اعتراف کر لیا گیا۔ بند کمرے میں اہم ترین شخصیت کا سلنڈر پلان بی پوچھ لیا گیا۔ عمران خان کا دو قریبی لوگوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں ویڈیو میں بتائیں گے۔ عمران خان کا بہت بڑا اقدام 9 مئی کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ عمران خان کو نکالنا ایک غلطی تھا، بڑا اعتراف سامنے آ گیا ہے۔ تو دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ بند کمرے میں اہم ترین شخصیت کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم ترین شخصیت کا نام ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ حقیقت یہ ہے کہ اہم ترین شخصیت ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور اسحاق ڈار کو بلایا گیا کہ جناب آپ کو تو ایئر فورس کے طیارے پر بڑے پروٹوکول سے لایا گیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ آپ معیشت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ نے معیشت کو لائن پر لے آنا ہے، آپ نے ڈوبتی ہوئی جو نیا ہے اس کو آپ نے سہارا دینا ہے۔ تو آپ نے تو وہ نیا ہی ڈبو کے رکھ دی ہے۔ آئی ایم ایف نے ان کو قرض نہیں دیا۔ آئی ایم ایف نے ہمارے آرمی چیف صاحب کا کہنے پر، آرمی چیف صاحب پر اعتبار کرتے ہوئے، ہمارے آرمی چیف صاحب کی کوششوں سے یہ قرض جو کہ $3 ارب ملنا ہے، ابھی ملا نہیں ہے، تو یہ ان کی کوشش سے ملا ہے۔ پھر بند کمرے میں ان سے سوال کیا کہ جناب قرض ہماری وجہ سے دیا جا رہا ہے، اب سعودی عرب بھی قرض دینے کو آپ کو تیار ہے، جناب آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ اسحاق ڈار صاحب سے بند کمرے میں سوال پوچھا گیا۔ آگے آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ اب تو ہمیں آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ بالکل فیل سے بھی کوئی نیچے کو درجہ ہے تو اس پر چلے گئے ہیں، تو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے، اب آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ تو دوستو صحافی نے یہ خبر دی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار نے ڈاکومنٹس سامنے رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ لیے کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بات میں حقیقت ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو قرض ملا ہے یہ ان کی کوشش سے ملا ہے، کیونکہ ان کے پلے تو کچھ نہیں تھا جو ہم پر مسلط ہیں۔ تو لیکن اگر جہاں پر سچویشن میں عمران خان صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے کہ جو یہ $3 ارب ان کو پاؤں گھسیٹ کر، پاؤں منتیں ترلے کر کر کے ملے ہیں، جو کہ آرمی چیف صاحب نے اینڈ میں جا کر جب دیکھا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے کوئی منت کی، یا سمجھ لیں آپ ان کی کوشش سے یہ کوئی قرض ملا ہے۔ یہاں پہ عمران خان ہوتے تو دوستو یہ 3 ارب کیا $10 ارب قرض لینا مشکل نہیں تھا، بلکہ عمران خان صاحب نے تو قرض بالکل لینا ہی نہیں تھا۔ اتنے پیسے تو اوورسیز پاکستانیوں نے بھیج دینے تھے جتنا یہ قرض ہمیں مل رہا ہے، جو کہ ابھی ملا نہیں ہے۔ ایئر فورس کے طیارے میں جن کو لایا گیا تھا اور وزیر اعظم نے سرنڈر کر دیا ہے کہ جناب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوستو برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو دوستو جب تک یہ برف نہیں پگھلے گی اس ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے۔ نظر آنے لگ گیا ہے کہ عمران خان اور ان لوگوں کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے جن لوگوں کے معاملات اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے ساتھ خراب کروائے ہیں، جن کا بڑا ہاتھ ہے عمران خان کے ساتھ معاملات خراب کروانے کا اس امپورٹڈ حکومت کا۔ تو عمران خان کے وہ اب حالات جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو گئے ہیں، برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ برف کے پگھلنے کے بعد ہی اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ ٹھیک راستے پر چلنا شروع ہوگی، نہیں تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس سے بھی بدتر حالات پیدا ہو سکتے ہیں، خواہ یہ 20 دفعہ الیکشن کروا لیں مائنس عمران خان کر کے، کیونکہ اگر مائنس عمران خان ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ 22 کروڑ عوام مائنس ہوتی ہے، یہ اکیلا عمران خان مائنس نہیں ہوتا، کیونکہ 80 سے 90% عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے۔ تو عمران خان کو مائنس کرنا 22 کروڑ عوام کو مائنس کرنے کے مترادف ہیں۔ اس لیے عمران خان اور میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاستدانوں کے درمیان جو برف بنی ہے، جب تک وہ برف نہیں پگھلتی معاملات ملک کے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان تمام سٹیک ہولڈروں کو یہ چیز
ٹھنڈے دماغ سے سوچنی ہوگی۔